پہلے دونوں طبقوں سے بھی زیادہ خطرناک اور دین کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام خدا کے دین کو لے کر آتے تھے اور اسی دین یعنی اس نظام کا کام کرنا ان کا مذہبی فریضہ ہوتا تھا۔ وہ ان نفاذ پرست گروہوں کی انتہائی مخالفت کے رغم اس نظام کو کام کر دیتے تھے، لیکن ان کی تشریف برائی کے بعد یہ گروہ پھر سے سر نکالتے اور اسے برہم کرنے کی کوشش شروع کر دیتے۔ اس مقصد کے لیے یہ تینوں گروہ آپس میں گٹھ جوڑ کر لیتے تھے۔ نہیں مانو کہ مذہبی پیشوائیت ان میں آگے ہوتی۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ جھوٹ اپنی اصلی شکل میں سامنے آ کر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ سچ کا لباس اوڑھ کر آتا ہے تو دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ ایک شخص آپ کے پاس آ کر گھنٹہ بھر تک آپ سے نہایت بلند قسم کی آپ کے مقصد آپ کے مطلب کی باتیں کرتا ہے، اس انداز سے کرتا ہے کہ اس میں نظر نہیں آتا کہ اس کا کوئی اپنا مقصد بھی ہوگا یا اس میں کوئی شائبہ بھی مکاری یا فریب کا ہوگا۔ وہ اس طریق سے آپ کو اس سے کنونس کرا دیتا ہے کہ آپ مطمئن ہو جاتے ہیں اور اس سے وعدہ کر دیتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتا ہے آپ اسی طرح سے کریں گے۔ لیکن اگر وہ شخص اٹھتے وقت یہ کہے کہ بھائی صاحب میں نے اس ایک گھنٹہ بھر میں جو کچھ آپ سے کہا ہے اس میں ایک لفظ بھی سچا نہیں ہے، وہ سب جھوٹ ہے، تو کہیے اس کے بعد بھی آپ یہی کچھ کریں گے جو کچھ وہ کہہ دیا تھا آپ کو۔ اس شخص کی کامیابی کا راز اس میں تھا کہ وہ جھوٹ کو سچ کے لبادہ میں پیش کرے اور آخر تک یہی کہے کہ یہی سچ ہے۔ چنانچہ یہ مذہبی پیشوائیت وہ کرتی یہ تھی، وہ ان کی تکنیک یہ تھی کہ وہ دین کی اصطلاحات کو اسی طرح سے باقی رکھتی تھی لیکن ان کے معنی اور مفہوم کو بدل دیتی تھی۔ دین کے نظام کے جو ارکان، شعائر، جس انداز میں وہ محسوس طور پر سامنے آتا ہے، اس کی وہ شکلیں، وہ تمام کی تمام اسی طرح سے برقرار رکھتے تھے لیکن ان کا مقصد بدل دیتے تھے، ان کو بلکہ مقصود مزداد بنا دیتے تھے۔ یعنی رسمی طور پر اگر وہ کچھ کرتے چلے جائیے تو وہ کہتے تھے کہ یہ صحیح بات ہے، یہ خدا کی منشا کے مطابق ہے، یہ دین کا مقصد پورا کر دیتی ہے۔ تو یہ محض فارملزم جسے آپ کہتے ہیں، محض رسمی طور پر ان چیزوں کو ادا کیے جانا جسے کہتے ہیں، وہ اس میں قوم کو رہا کے اس فریب میں مبتلا رکھتی تھی کہ دین کا منشا پورا ہو رہا ہے، اللہ کا رسول خدا اور اس کا رسول تم سے بے حد راضی ہیں۔ جب کہا جاتا کہ اس دنیا میں تو اس کا کوئی نتیجہ سامنے آتا نہیں تو وہ کہتے کہ صاحب یہ دنیا دارالامن ہے، دارالجزا تو اس کے بعد کی دنیا ہے، اس کا نتیجہ آخرت میں جا کے آپ کو ملے گا۔ یہ کچھ کرنے سے آپ کو ثواب حاصل ہوتا ہے اور ثواب کے نتیجے میں جو جنت ملتی ہے وہ آخرت میں جا کر ملتی ہے۔ اس طرح سے یہ لوگ یہ مذہبی پیشوائیت کا طبقہ عوام کو جھوٹی تسلیوں میں افیون دے کر، تھپڑیاں دے کر سلائے رکھتا تھا اور ملوکیت یعنی ارباب حکومت اور سرمایہ دار طبقہ اپنی من مانی کیے چلا جاتا تھا۔ یہ جو انداز اختیار کرتا تھا مذہبی پیشوائیت کا طبقہ، دین کو اس شکل میں جو بدلتا تھا، اس کا نام مذہب ہے۔ مذہب کا لفظ ہی سارے قرآن میں کہیں نہیں آیا، یہ غیر قرآنی لفظ ہے اور پھر اسی لفظ مذہب کا ترجمہ انگریزی میں ریلیجن ہوا۔ اب آپ دیکھیں گے اسلام کو بھی مذہب کہا جاتا ہے، مذہب اسلام۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مذاہب عالم میں سب سے بلند مذہب اور افضل ہے۔ ہمارے مناظرے، ہمارے مباحثے سارے اس بات کے لیے ہوتے تھے کہ اسلام کو باقی مذاہب کے مقابلے میں سب سے افضل ثابت کر دیا جائے، یعنی ان چیزوں کے مقابلے میں افضل کہ جن میں سے یہ ہے ہی نہیں۔
اسلام کا مقابلہ کرنا ہو لیکن زندگی کے جو نظام ہیں ان سے مقابلہ کیا جائے گا. قرآن نے جو اس کے متعلق کہا تھا تو کہا یہ تھا کہ اگر دین کو نہیں، یہ دنیا کے تمام نظام جو ہیں یہ ان کے اوپر غالب آئے گا. اس نے یہ کہیں نہیں کہا تھا کہ یہ مذاہب کے مقابلے میں غالب آ جائے گا، مگر تو یہ ہے ہی نہیں، یہ تو دین تھا. لیکن مذہب پرست طبقے کی یا مذہبی پیشوائیت کی پوری کوشش یہ رہتی ہے کہ دین کو مذہب کی شکل میں باقی رکھا جائے، قائم رکھا جائے اور زور دیتے چلے جائے، اس کو اور زیادہ شدت سے قائم رکھا جائے کہ جتنا زیادہ یہ جڑیں پکڑتا چلا جائے گا اتنی ہی دور دین ہوتا چلا جائے گا. دین کو مذہب میں بدلنے کی دو ایک نمایاں سی مثالیں پیش کرتا ہوں. میں نے عرض کیا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام تو خدا کا دین لاتے تھے اور اس کو قائم رکھتے تھے. قرآن کریم نے داستان حضرت شعیب علیہ السلام میں کہا ہے کہ وہ قوم سرمایہ پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی اور مذہب پرست طبقہ جو تھا وہ انہیں مطمئن رکھ رہا تھا کہ یہی خدا کا منشا ہے اور اسی کے مطابق یہ سارا نظام قائم ہے. حضرت شعیب علیہ السلام اس قوم میں پیدا ہوئے. انہوں نے سرمایہ پرستی کے خلاف تو جہاد کرنا تھا، آواز بلند کرنی تھی، لیکن نظر یہ آتا ہے کہ انہوں نے اس قوم سے، اس لیے کہ جب نبی پیدا ہوتا ہے تو وہ تو تنہا ہوتا ہے، یہ بہت تھوڑے سے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، غلبہ اور کثرت تو مخالفین کی ہوتی ہے. نظر یہ آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو بھائی تم مخالفت ان چیزوں کی کرتے ہو لیکن مجھے صلات کی تو اجازت دے دیجیے. ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ پوجا پاٹ کی کوئی قسم ہے، جیسے کہا جائے کہ صاحب مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دیجیے تو اس کی مخالفت کوئی نہیں کرے گا. تو انہوں نے کہا کہ اس میں ہمارا جاتا ہی کیا ہے، ہم ایک طریق سے بھکتی یا پرستش کرتے ہیں اپنے معبودوں کی، یہ اپنے انداز سے کر لیا کرے گا. تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، آپ کو اجازت ہے اس کی. اب جب حضرت شعیب علیہ السلام نے صلات قائم کرنی شروع کی تو حیران ہوئے. انہوں نے کہا قالوا یا شعیب اصلاتوں کا تعمیروں کا ان نترو کا ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. شعیب ہم نے تو تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت دی تھی، تو یہ تمہاری یہ صلات کس قسم کی ہے جو ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنے مال کو بھی اپنی مرضی کے مطابق صرف کر سکیں. یہ ایک قسم کی صلات ہے، یعنی صلات ہے کہ جو ہمارے معاشی نظام کے اوپر بھی غالب آنا چاہتی ہے، وہ اس کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنی مال کو بھی اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر سکیں. ہم اس صلات کی تو اجازت تمہیں نہیں دے سکتے. ہم تو تمہیں ایشور کی بھکتی، پوجا، ڈنڈوت، ورشپ اس کی اجازت دے رہے تھے، صلات کی تو اجازت نہیں دیتے تھے. اس سے آپ نے عزیزان من سمجھ لیا کہ انبیاء کرام جو نظام یا دین کام کرتے تھے اس میں صلات کے معنی کیا ہوتے تھے، اور وہ جو مذہب کا پرست طبقہ تھا وہ صلات کو کیا سمجھتا تھا. یہ پہلی مثال دیتی اس طبقے کی طرف سے مخالفت کس قدر شدت سے ہوتی تھی اور خدا کے نبی کو انقلاب لانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا تھا. یہ اپنی انتہائی شکل میں ہمارے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی داستان حیات میں آتا ہے. عیسائیت میں جو تصور پیش کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا، وہ تو کچھ اس قسم کا ہے کہ ایک اللہ لوگ سے آدمی تھے، درویش صفت، ان کو دنیا کے معاملات سے واسطہ ہی نہیں تھا. ان کی تعریف یہ تھی کہ ایک گال پہ کوئی تماشا مارے دوسرا گال سامنے کر دو. وہ تو یہ کہتے تھے کہ دشمن کے ساتھ بھی محبت کرو. تو گویا ان کی زندگی، ان کی تعلیم اس قسم کی پیش کی جاتی ہے. ایک نبی کی یہ تعلیم نہیں ہوتی تھی.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم اپنی اصلی شکل کے اندر دنیا میں کہیں موجود نہیں، لیکن اس محرف انجیل کے اندر بھی اس قسم کے واقعات ملتے ہیں جن سے نظر آتا ہے کہ یہ کتنی عظیم شخصیت تھی اور ان کا مقابلہ مذہبی پیشوائیت سے کس قسم کا تھا۔ انجیل کے دو مقامات کو دیکھیے۔ انجیل متی کے 23ویں باب میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ہیکل یعنی عبادت گاہ کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو جاتے اور ان مذہبی پیشواؤں کو جنہیں آبار و رہبان کہا جاتا ہے ان کو مخاطب کر کے کہتے، اور قبل اس کے کہ میں یہ بتاؤں کہ وہ کیا کہتے، یہ سمجھ لیجیے کہ ان کا اقتدار اور ان کا اختیار کتنا تھا۔ یہودیوں کے یہ مذہبی پیشوا جو تھے، حکومت تھی رومنز کی، لیکن ان کے اختیارات کی یہ کیفیت تھی کہ موت تو نہیں، اس سے کم درجے کی ہر سزا یہ خود دے سکتے تھے، صرف سزائے موت کے لیے انہیں ان کی منظوری لینی پڑتی تھی۔ یہ تھا ان کا اقتدار۔ ان ارباب اقتدار کو مخاطب کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے مابعد پر کھڑے ہو کے ان سے کہتے تھے، اور واقار فقیہ ہو اور فریسی ہو۔ اس میں پیران طریقت بھی آ جاتے ہیں اور ارباب شریعت بھی آ جاتے ہیں۔ اور واقار فقیہ ہو اور فریسی ہو، تم پر افسوس ہے کہ آسمان کی بادشاہت لوگوں پر بند کرتے ہو، کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ ہی داخل ہونے والوں کو اس میں داخل ہونے دیتے ہو۔ آسمان کی بادشاہت کے معنی بڑی دین خداوندی ہے۔ وہ ان سے کہتے کہ اور واقار فقیر ہو اور فریسی ہو، تم پر ہزار افسوس ہے کہ ایک مرید کرنے کے لیے خشکی اور تری کا دورہ کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے دونوں جہانوں کا۔ ان کے غرض کے ان الفاظ کو پھر سن لیجیے کہ اور واقار فقیر ہو اور فریسی ہو، تم پر افسوس ہے کہ ایک مرید کرنے کے لیے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے دنیا جہنم کا فرزند بنا دو۔ اور ان سے کہتے کہ اور واقار فقیر ہو اور فریسی ہو، تم پر افسوس ہے کہ تم سفیدی بھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست بات دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہوئے ہوتے ہو۔ اے سانپو، اے افعی کے بچوں، تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو۔ یہ تھا پیغمبرانہ انقلاب جو دین کے مخالف مذہبی پیشواؤں کے خلاف اس دھڑلے سے اور اس اعلان سے کیا کرتے تھے۔ یہ مذہبی پیشوائیاں جو اس قدر اس نظام کی مخالفت کرتی تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ عام اناجیل میں تو اس کے متعلق کچھ نہیں ملتا۔ ان 4 انجیلوں کے علاوہ ایک اور انجیل ہے جسے انجیل برنباس کہتے ہیں، وہ ان ساری انجیلوں سے زیادہ قابل اعتماد نظر آتی ہے، لیکن اسے انہوں نے عیسائیوں نے آج تک چھپائے رکھا تھا۔ یہ کس طرح سے باہر آئی، اس کی داستان بڑی عجیب ہے۔ اسے میں نے اپنی کتاب مذاہب آدم کی آسمانی کتابوں میں انجیل کی داستان کے قصے میں بیان کیا ہے۔ سربست میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ مذہبی پیشوائیت جو تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس نظام کی مخالفت کیوں کرتی تھی۔ اس میں لکھا یہ ہے کہ تب ان لوگوں نے کاہنوں کے سردار کے ساتھ مشورہ کیا، یعنی یہ جو ہیکل کے پجاری تھے انہوں نے، وہ جو ان کا ہیڈ تھا اس سے مشورہ کیا اور اس سے کہا کہ اگر یہ آدمی بادشاہ ہو گیا، اب یہاں سے یہ بات نظر آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محض ایک فقیر اور درویش کی زندگی نہیں بسر کرتے تھے، وہ خدا کی حکومت قائم کرنے کے داعی تھے۔
اسی لیے انہوں نے کہا کہ اگر یہ شخص بادشاہ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ اس جیسے آدمی کی حکومت کے ماتحت ہمارا انجام کیا ہوگا؟ یقیناً ہم اور ہماری اولاد ہم سب تباہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہم اپنے اپنے منصب سے نکال دیے جائیں گے۔ آپ نے غور فرمایا عزیزان من کہ یہ دین کی مخالفت کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ جب ہم نکال دیے جائیں گے تو ہم مجبور ہو جائیں گے کہ اپنی روٹی عطیے کے طور پر مانگے، حالانکہ اس وقت خدا کا شکر ہے کہ ہمارا بادشاہ اور حاکم دونوں ہماری شریعت سے اجنبی ہیں اور وہ ہماری شریعت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، یعنی سیکولر نظام ہے، اس لیے اس میں ہم بہت خوش ہیں اور اس سبب سے ہم قدرت رکھتے ہیں کہ ہم جو چاہیں کریں۔ اگر ہم نے غلطی کی، سنیے عزیزان من ان کا فروغ نفس،